بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بھی مقصد نہیں بنایا اور اسی طرح انسان کی تخلیق بھی مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ایک خاص حکمت اور مقصد کے تحت تخلیق کی ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزیں کو کھیل تماشے کے طور پر پیدا نہیں کیا۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اس کا عبادت، آزمائش، خلیفہ بنانا اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار ہے۔ آئیے ان پہلوؤں کی تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، عبادت کا مقصد۔ انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا، اور میرے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کا مطلب صرف ظاہری اعمال جیسے نماز، روزہ یا زکوٰۃ تک محدود نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ موقع دیا کہ وہ اپنی مرضی سے اس کی بندگی کرے، تاکہ وہ اپنے خالق کو پہچانے اور اس کو احکامات پر عمل کرے۔ عبادت کا ذریعہ انسان اپنے دل کو سکون دیتا ہے اور اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے۔ نمبر 2، آزمائش اور امتحان۔ انسان کی تخلیق کا دوسرا اہم مقصد امتحان ہے۔ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے جہاں انسان کی عمل کے حساب لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ امتحان انسان کی عمل، نیت اور صبر کا امتحان ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل و شعور دیا تاکہ وہ حق اور باطل میں فرق کرا سکے۔ دنیا کی مشکلات اور خوشی کے ذریعے انسان کو آزمایا جاتا ہے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ کون اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور کون اس سے غفلت برتاتا ہے۔ یہ آزمائش انسان کو آخرت کی تیاری کے موقع فراہم کرتی ہے۔ نمبر 3، خلیفہ کی ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا نائب خلیفہ بنایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان زمین پر اللہ کی احکامات کے مطابق انصاف قائم کرے، بھلائی کو فروغ دے اور برائی کو روکے۔ اللہ نے انسان کو عقل و شعور اور ارادہ دیا تاکہ وہ دنیا کو بہتر بنانے کے لیے کام کرے۔ انسان کو زمین کو وسائل کی حفاظت اور ان کا درست استعمال کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ نمبر 4، اللہ کی صفات کا اظہار۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تاکہ اپنی صفات کا اظہار کرے۔ وہ رب العالمین ہے، وہ رحمان و رحیم ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ اپنی مغفرت اور رحمت سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے اپنی خلقیت، قدرت اور علم کی عظمت کو ظاہر کیا۔ نمبر 5، محبت اور تعلق۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی محبت کے لیے پیدا کیا۔ حدیث قدسی میں آیا ہے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ یہ حدیث ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان اور محبت کے لیے انسان کو پیدا کیا۔ انسان کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ اللہ کے جانے اور اس سے محبت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے قریب آنے کا راستہ دکھایا اور اسے اپنے ذکر کے ذریعے سکون دیا۔ خبردار، دلوں کا سکون اللہ کی ذکر میں ہے۔ نمبر 6، عقل اور ارادہ کی آزادی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیگر مخلوقات سے ممتاز بنایا اور اسے عقل و شعور اور ارادہ دیا۔ یہ آزادی انسان کے امتحان کا حصہ ہے۔ انسان کو یہ حق دیا گیا کہ وہ اچھائی اور برائی میں سے کسی ایک کو چنے۔ یہ آزادی انسان کو آزمائش اور جزا و سزا کے لیے موزوں بناتی ہے۔ نمبر 7، آخرت کی تیاری۔ دنیا ایک عارضی جگہ ہے جبکہ آخرت ابدی ہے۔ انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کے ذریعے آخرت کو تیاری کرے۔ قرآن میں فرمایا گیا، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تمہیں قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ انسان کی عمل
اس کی آخرت کا فیصلہ کریں گے اور یہی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ نمبر 8، دنیاوی اور روحانی ترقی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیاوی اور روحانی دونوں ترقی کے لیے پیدا کیا۔ دنیاوی ترقی کے لیے علم، ہنر اور وسائل دیے گئے۔ روحانی ترقی کے لیے وحی، انبیاء اور قرآن دیا گیا تاکہ انسان اپنے مقصد کو سمجھنے اور اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ زندگی امتحان، عبادت، خلیفہ ہونے کی ذمہ داری اور آخرت کی تیاری کا موقع ہے۔ انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے، اس سے محبت کرے اور اس کے احکامات پر عمل کرے۔ یہی انسان کی اصلی کامیابی اور یہی اسے اللہ کی قربت اور ابدی سکون کی طرف لے جائے گا۔